بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. پارہ 26 سورۃ الجاثیہ، رکوع 2 آیت نمبر 13 تا 14۔ مذکورہ آیت میں بڑی فصاحت بلاغت کے ساتھ ایمان، اسلام اور اعمال کو جمع کر دیا گیا۔ ربنا اللہ اقرار ہے ایمان کا، اور ایمان، اسلام، اعمال صالحہ پر تا دم مرگ قائم دائم رہنا، یہ تعبیر کیا لفظی استقامت سے۔ اور استقامت اختیار کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے کامیابی، کامرانی کا وعدہ ہے کہ استقامت اختیار کرنے والوں کو آئندہ کسی تکلیف اور پریشانی کا نہ خوف ہوگا، نہ ماضی کی تکالیف پر کوئی رنج اور افسوس ہوگی۔ اور آیت نمبر 14 میں بے نظیر، دائمی، ابدی، غیر منقطع راحتوں کا، نعمتوں کی بشارت ہے کہ ایمان، اسلام پر استقامت اختیار کرنے والے جنت میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، اور یہ جزا ہے ان اعمال صالحہ کا جو دنیا میں اختیار کی تھی۔ لیکن ایک نقطہ، علمی نقطہ یاد رکھے کہ ایمان اور اسلام میں اہل علم کے نزدیک فرق یہ ہے، محققین اہل علم کے نزدیک، کہ انقیاد باطنی کو ایمان کہتے ہیں اور انقیاد ظاہری کو اسلام کہتے ہیں۔ آیت نمبر 15 سے 4 آیتیں جو ہے یہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، اور والدین کی نافرمانی کی شدید مذمت ہے۔ ان آیتوں کے ضمن میں والدین کے احسانات کا تذکرہ ہے۔ اولاد کے لیے والدین کا سخت مشقت، محنت برداشت کرنے کا تذکرہ ہے۔ اور قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں اللہ رب العالمین اطاعت، عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے تو ساتھ ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک، خدمت، اطاعت کی بھی دعوت دیتا ہے۔ قرآن کریم کی بہت سی آیات اس پر شاہد ہے۔ اسی اسلوب اور پھر اسی نہج کے مطابق، اسی اسلوب کے مطابق یہاں پر بھی جب اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت دی تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کا تذکرہ بھی فرمایا۔ اور امام قرطبی بحوالہ قشیری ربط اور مناسبت فرماتے ہیں کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی ہے اور تشفی ہے، اور تسلی تشفی کا پہلو یہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دعوت توحید کی جدوجہد جاری رکھیں، کوئی قبول کرے یا نہ کرے، دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، آپ دعوت کا سلسلہ جاری رکھیں۔ اگر کوئی قبول نہ کرے تو اس سے آپ مغموم نہ ہوں، کیونکہ انسان کا حال تو یہ ہے کہ وہ سب اپنے والدین کے لیے بھی یکساں نہیں رہتے۔ بعض لوگ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، فرمان بردار ہوتے ہیں، تابعدار ہوتے ہیں، خدمتگار ہوتے ہیں، خیال رکھتے ہیں والدین کے، اور بعض بدبخت لوگ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کے سوچ بھی نہیں سکتے، حد درجہ بدتمیزی اور بدسلوکی کرتے ہیں۔ وعلیٰ کل حال ان 4 آیتوں میں اصل مضمون والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین ہے، ترغیب ہے، تعلیم ہے، اور ضمناً دیگر ہدایات اور تعلیمات بھی ہے۔
اگرچہ بعض روایات کے مطابق آیات کا شان نزول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور اسی بنیاد پر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمہ اللہ الباری اپنے مایہ ناز تفسیر مظہری میں وصینا الانسان میں الف لام کو عہد قرار دیتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، لیکن ظاہر ہے کہ شان نزول اگرچہ خاص ہو لیکن حکم میں عموم ہوتا ہے، مقصود آیات کی تعلیم ہوتی ہے۔ البتہ اس تعلیم کا پہلا مصداق، بہترین مصداق، اعلیٰ مصداق اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جو جوان ہونے اور 40 سال عمر ہونے کے بعد بھی ان دین پر قائم دائم والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اس اوصاف پر متصف رہا، ان تخصیصات کے ساتھ متخصص رہا۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، لفظ وصیت تاکید کے معنی پر استعمال ہوتا ہے، اور احسان کا معنی بھی سلوک ہے، اور حسن السلوک سے مراد والدین کی خدمت ہے، اطاعت ہے، تعظیم ہے، تکریم ہے۔ اور وجہ یہ ہے کہ حملتہ امہ کرہا، حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا۔ لفظ کرہا بضم الکاف اس مشقت کو کہتے ہیں جو انسان کو کسی وجہ سے برداشت کرنا پڑے۔ دوسرا جملہ اس کے تاکید ہے، یعنی حملتہ امہ کرہن یہ مؤکد ہے، اور وضعتہ کرہن یہ اس کی تاکید ہے۔ اور تاکید کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی خدمت اطاعت ضروری ہے، اور پھر ضروری ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ان والدین نے پیدائش سے لے کر جوانی تک ان اولاد کے لیے بڑی بڑی مشقتیں برداشت کی ہے، بڑے بڑے ناز و نخرے جو ہے وہ اٹھائے ہیں، اور خاص کر ماں تو ماں ہوتی ہے، ماں کی محبت مشقت وہ تو بہت زیادہ ہے، اور پھر بہت نمایاں بھی ہے۔ اس لیے یہاں صرف ماں کی مشقت کا ذکر فرمایا کہ ایک ماں 9 ماہ تک 9 مہینے اپنے پیٹ میں اپنے ولد کو اٹھائے رکھتا ہے، جس میں طرح طرح کی تکالیف مشقتیں برداشت کرنی پڑتی ہے۔ پھر ولادت کے وقت درد ذیل سخت تکلیف، اور تکلیف کے ساتھ پھر تمہارا وجود دنیا میں آنا، یہ کار دارت کوئی آسان کام نہیں ہے۔ اسی مشقت اور تکالیف کی وجہ سے شریعت مطہرہ میں ماں کا حق جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں کا حق زیادہ ہے یا باپ کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ماں کا ذکر فرمایا امکا امکا امکا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، تمہاری ماں کا، 4 مرتبہ فرمایا کہ ثم ابا کا۔ یعنی اگر 4 حصے کیا جائے تو 3 حصے جو ہے یہ ماں کا حق ہے، اور 1 حصہ جو ہے وہ باپ کا حق ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ماں ہوتی ہے، رحمت کی مظہر ہوتی ہے، مظہر ماں ہوتی ہے، رحمت کی مظہر ہوتی ہے۔ ان الذین قالوا، تحقیق کے ساتھ جنہوں نے کہا ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر قائم دائم رہے، فلا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگی ان پر، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے، اولئک اصحاب الجنت، یہی لوگ اہل جنت ہے، خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے اس میں، جزاء بدلہ ہے، بما کانوا یعملون، بسبب ان اعمال صالحہ کے، ان کاموں کے جو وہ کرتے تھے دنیا میں۔ ووصینا الانسان، اور ہم نے تاکید کی ہے انسان کو، بوالدیہ، اپنے والدین کے ساتھ،
احساناً نیکی کرنے کا، حملت ہو کہ اٹھائے رکھا اس کو، امہ اس کی ماں نے، کرہن تکلیف سے،